ناول امر بیل قسط نمبر 8۔ علیزہ دروازہ کھولو، کیا ہوا ہے؟ اس نے ایک بار پھر بلند آواز میں کہتے ہوئے دروازہ بجایا تھا، اور تب ہی اس نے نانا اور نانو کو تیز رفتاری سے آگے پیچھے آتے دیکھا تھا۔ گرینی علیزہ بھی کچھ دیر پہلے ہی اندر چیخ رہی تھی، پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ عمر نے اضطراب کے عالم میں نانو کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر کوئی تشویش نہیں تھی، مگر وہ عمر کی طرف دیکھ کر گھبرائی ہوئی تھیں، دوبارہ ڈر گئی۔ انہوں نے دروازہ بجاتے ہوئے کہا، کیا؟ عمر نے حیرانگی سے ان کا چہرہ دیکھا۔ دوبارہ ڈر گئی؟ کس چیز سے ڈر گئی؟ نانا نے اس کے کندھے پر تھپکی دی تھی۔ پریشان مت ہو، وہ نیند میں ڈر جاتی ہے۔ عمر ساکت کھڑا رہا اور انہیں دیکھتا رہا۔ وہ بھی اب نانو کے ساتھ مل کر دروازہ بجا رہا تھا۔ علیزہ لائٹ جلاؤ، میری جان دروازہ کھولو، گھبراؤ مت، نانو اب اس کی ہدایت دے رہے تھے۔ چند منٹوں کے بعد عمر نے دروازے کی جری سے کمرے میں روشنی ہوتے ہوئے دیکھی، پھر چند لمحوں بعد دروازہ کھل گیا۔ علیزہ کا رنگ زرد تھا اور وہ کانپ رہی تھی۔ عمر نے اس کے چہرے کے پسینے کو دیکھا۔ نانو نے آگے بڑھ کر اس کا سر اپنے کندھے سے لگایا۔ کیا ہوا میری جان؟ وہ اسے ساتھ لپٹائے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ نانا بھی کمرے کے اندر چلے گئے، لیکن عمر اندر داخل ہونے ہی نہیں ہو پایا۔ وہ وہیں کوریڈور میں کھڑا رہا، کچھ دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ تم ذہن پر اس چیز کو سوار مت کرو، اس کے ساتھ پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے، جب بھی وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہ کر آتی ہے اور پھر وہ ایسے ہی طرح ڈر جاتی ہے یا پھر نیند میں چلنے لگتی ہے۔ تم اگر پہلے مجھے اس رات کے بارے میں بتا دیتے تو میں محتاط ہو جاتی، اسے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جاتی۔ ابھی شام عمر نانو کے ساتھ علیزہ کا پرابلم ڈسکس کر رہا تھا۔ اس نے انہیں اس رات علیزہ کے باہر جانے کے بارے میں بھی بتا دیا۔ اس نے پوچھنے پر نانو نے اسے علیزہ کی پرابلم کے بارے میں بھی بتایا۔ سائیکیٹرسٹ کیا کہتا ہے؟ عدم تحفظ کے احساس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ وہ خود کو محفوظ محسوس نہیں کرتی، وہ انسیکیورٹی میں رہتی ہے۔ وہ کہتا ہے پیرنٹس کے ملنے کے بعد وہ یہ احساس اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ وہ پچھلے کئی سالوں سے ایسا کر رہی ہے اور وہ پیرنٹس سے مل کر آتی ہے، اس کے بعد اگلے 2-3 ماہ وہ اس طرح ڈسٹرب رہتی ہے، لیکن پھر بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ سائیکیٹرسٹ کی ہدایات کے پیرنٹس کے پاس نہ جانے دے، کم از کم 1 سال تک تو وہ اپنے پاس ہی رکھے، اسے نہ بھیجے وہاں، اور پھر دیکھیں گے کہ وہ کیسا بیہیو کرتی ہے۔ لیکن میں اسے روک نہیں سکتی، وہ اس کے ماں باپ ہیں، ان سے رابطہ کرتے ہیں، تو میں نہیں چاہتی کہ وہ نہ رابطہ کرے۔ مگر کل رات تو وہ بہت بری طرح ڈر گئی تھی، آپ نے اس کی حالت نہیں دیکھی؟ وہ تو اب چند دن میں اس کے پاس سوؤں گی اور وہ ٹھیک ہو جائے گی، اور کل دوبارہ اسے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جاؤں گی، نانو نے اسے بتایا تھا۔ گرینی آپ سائیکیٹرسٹ بدل لیں، اگر اتنے سالوں سے اس سائیکیٹرسٹ اس کا علاج نہیں کر سکتا تو کوئی دوسرا سائیکیٹرسٹ دیکھ لیں۔ سائیکیٹرسٹ بدلنے سے کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کوئی دوسرا سائیکیٹرسٹ اسے زیادہ اچھے طریقے سے ٹریٹ کر لے۔ میں نے تمہیں بتایا نا کہ اسے یہ پرابلم صرف چند ماہ سے ہے، اور وہ بھی جب وہ اپنے پیرنٹس کے پاس جاتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ مگر گرینی ان 2-3 دن میں ہی اسے کوئی نقصان پہنچ گیا تو؟ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ رات کو باہر گیٹ کے پاس پہنچ گئی تھی اور اسے بالکل پتہ نہیں تھا۔ اگر اسے اسی طرح نیند میں کی حالت میں باہر چلی جاتی تو؟ عمر واقعی فکر مند تھا۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اسے کس قسم کا عدم تحفظ ہے، کیسی پروٹیکشن چاہیے۔ میں نے ہر چیز کو اسے دے رکھی ہے، کس چیز کی کمی ہے؟ گرینی چیزیں انسانوں کی جگہ نہیں لے سکتی، وہ اپنے والدین کو مس کرتی ہے، آپ والدین کی کمی اور ان کی چیزوں کو ساتھ ملا کر نہیں رکھ سکتی۔ عمر نے سنجیدگی سے کہا، ٹھیک ہے کہ اس کے والدین اس کے پاس نہیں ہیں، مگر پھر بھی وہ دونوں جس طرح سے اس کا خیال رکھتے ہیں بہت کم لوگ ہی رکھتے ہیں۔ ہر سال ثمینہ چھٹیوں میں اسے اپنے پاس بلوا لیتی ہے، باپ نے ہر سال نہ صحیح مگر وہ 2-3 سال بعد ملتی رہتی ہیں۔ دونوں باقاعدگی سے اسے فون پر بات کرتے رہتے ہیں، ہر آنے جانے والے کے ہاتھ اس کے لیے کچھ نہ کچھ بھجواتے رہتے ہیں۔ ہر ماہ اس کے اخراجات کے لیے جو رقم بھجواتے ہیں وہ الگ ہوتی ہے۔ پھر میں ہوں، اس کے نانا ہیں، جتنی دیکھ بھال اس کی جاتی ہے ہم لوگ کتنا کر سکتے ہیں؟ اس سے زیادہ شاید کوئی کرے گا۔ پھر بھی اسے ان کی سیکیورٹی کا احساس ہوتا ہے، پھر بھی اسے پروٹیکشن چاہیے۔ اور کیا دیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ؟ وہ تو فیملی میں بہت بچوں کے ساتھ یہی پرابلم ہوتی ہے، مگر انہوں نے تو ایسی چیزیں اور اپنے اندر ایسے نہیں پالی۔ کتنے سالوں سے تم نے ڈائیورس ڈیولپ کی تھی، تم بھی ہو، تمہارے پیرنٹس بھی تو الگ ہیں، لیکن تم تو ایسے نہیں، تم نے تو خود کو سنبھالا۔ نانو نے اس کے سامنے اپنے دلی جذبات کا اظہار کیا تھا۔ یہ سب اتنا آسان نہیں ہوتا گرینی، عمر نے ادم آواز میں کہا، یہ چیز ہمیشہ تکلیف دیتی ہے۔ نانو چند لمحے تک اسے دیکھتی رہیں۔ میں جانتی ہوں یہ تکلیف دہ ہے، مگر تم نے تو اس چیز کو اپنے اعصاب پر سوار نہیں کیا۔ میں چاہتی ہوں وہ بھی اسے اعصاب پر سوار نہ کرے، اپنے اور دوسروں کے لیے مسئلے کھڑے نہ کرے۔ میں اس کی پرورش بہت محنت کی ہے، اس کو لائٹلی نہیں لیا، ہر چیز اس کو اور ہر تصور اس کا بہتر کیا۔ میں نے اپنی کتنی ہی مصروفیات اس کی خاطر ختم کی۔ اب اس قسم کی باتیں مجھے
کتنا ٹینس کرتی ہیں، اسے اندازہ نہیں ہے۔ نانو بہت شاکی نظر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ گرینی وہ جان بوجھ کر یہ سب نہیں کرتی، یہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں وہ سب جان بوجھ کر نہیں کرتی، مگر وہ خوش رہنے کی کوشش تو کر سکتی ہے نا۔ کیوں چیزوں کو اپنے حساب پر اتنا سوال کر لیتی ہے؟ تم نے غور کیا، جب سے وہ کراچی سے ہو کر آئی ہے اس وقت سے اب وہ بالکل ہی گمسم ہو گئی ہے، کسی بھی کام میں دلچسپی نہیں لیتی۔ ہر سال ایسا ہی ہوتا ہے، سمینہ کے پاس رہ کر آئے تب بھی وہ یہی کرتی ہے، تو پھر آپ اسے وہاں جانے ہی سے روک کیوں نہیں دیتی؟ میں کیسے روکوں؟ وہ خود وہاں جانا چاہتی ہے، اور ظاہر ہے سمینہ کے پاس جانے سے اسے روک تو نہیں سکتی، تو پھر اس کے باپ کے پاس جانے سے کیسے روکوں گی؟ گرینی چلیں چھوڑیں، کوئی بات نہیں، ہم بات کرتے ہیں۔ عمر نے انہیں زیادہ فکر مند دیکھ کر اپنا موضوع بدلنے کی کوشش کی تھی۔ بس علیزہ اے لیول ختم کر لے تو پھر اس کی ذمہ داری سے بھی ختم ہوگی۔ اس کی ذمہ داری؟ اس کا باپ اس کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس بار واپس جانے سے پہلے اس نے مجھ سے اس سلسلے میں بات کی تھی۔ علیزہ کی شادی؟ عمر جیسے چلا اٹھا تھا۔ نانو نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ علیزہ اس کے ہاتھ سے ریوالور چھین لینا چاہتی تھی، مگر وہ کوشش کے باوجود بھی اپنی جگہ سے ہل نہ پائی۔ عمر سیفٹی کھینچ چکا تھا اور ریوالور اپنی کن پٹی پر رکھ چکا تھا، جب انکل جہانگیر بجلی کی تیزی سے اس کی طرف لپکے اور اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا ہاتھ چھڑاتا، انہوں نے اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ تھپڑ اتنا زبردست تھا کہ وہ نہ صرف چند قدم پیچھے ہٹا بلکہ ریوالور پر اس کے ہاتھ کی گرفت بھی کمزور ہو گئی۔ انکل جہانگیر نے ایک جھٹکے سے ساتھ ہی ریوالور اسے چھین لیا۔ اس کے چہرے پر ایک اور تھپڑ مارا۔ علیزہ اس کی ناک سے خون بہتے دیکھ رہی تھی۔ انکل جہانگیر اب اس کی گالیاں دے رہے تھے۔ نانو یک دم آگے بڑھ کر انہیں پیچھے کھینچ رہی تھی۔ عمر اب سامنے کھڑا پلکیں جھپکائے بغیر انہیں دیکھ رہا تھا۔ علیزہ نے کسی کے لیے اس کی آنکھوں میں اتنی نفرت دیکھی تھی جتنی وہ اس وقت عمر کی آنکھوں میں دیکھ سکتی تھی۔ جہانگیر کو دیکھتے ہی اس کی ناک سے ٹپکتا ہوا خون اس کی سفید شرٹ پر گر رہا تھا، مگر وہ جیسے اس سے بالکل بے خبر تھا۔ مجھ پر چلائے مت، اس نے اب عمر کو انکل جہانگیر سے کہتے سنا تھا۔ مجھ پر اب ہاتھ اٹھایا تو میں بہت پچھتائیں گے۔ کیا کرو گے تم؟ یہ کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے؟ خودکشی کرنا چاہتے ہو؟ جاؤ جا کر باہر سڑک پر کرو، وہاں جا کر شوٹ کرو اور اپنے آپ کو، لیکن میرے گھر میں نہیں۔ نہیں، ویسے ہی مروں گا جیسے مرنا چاہتا ہوں۔ اس سے کیا ہوگا؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 4-6 دن لوگ باتیں کریں گے اور پھر بھول جائیں گے۔ جہانگیر ماس کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ 4 دن؟ بس 4 دن؟ 4-6 دن بس؟ صحیح، مگر اب بات کریں تو آپ کے بارے میں۔ اس سے پہلے کہ انکل جہانگیر اس کے بارے میں جواب میں کچھ کہتے، نانو نے انہیں کہا، جہانگیر بس کرو، اس بحث کو بند کرو، یہاں سے باہر نکلو۔ انہوں نے انکل جہانگیر کو بازو پکڑ کے باہر نکالنے کی کوشش کی۔ لیکن مجھے یہاں سے باہر نہیں جانا ہے۔ کیا سمجھتا ہے یہ خود کو؟ میں ایسی بلیک میلنگ سے بچ جائے گا؟ انہوں نے خود کو نانو کی سے چھڑاتے ہوئے کہا تھا۔ پلیز جہانگیر، فی الحال اس بات کو ختم کرو، مجھے اس طرح پریشان مت کرو، اب اسے اکیلا چھوڑ دو۔ نانو نے ایک بار پھر سے اس کا بازو پکڑ کر التجا کے انداز میں کہا تھا، لیکن انکل جہانگیر بالکل ہی بپھرے پڑے تھے۔ آپ اس کو نہیں جانتی، یہ تماشا اس نے پہلی بار نہیں کیا، اس سے پہلے بھی یہ 2 بار یہ تماشا کر چکا ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا۔ علیزہ کی شوق کے عالم میں عمر کو دیکھا، وہ اب بھی اس کی طرف باپ پر نظر جمائے کھڑا تھا۔ مجھے شرم آتی ہے اسے اپنی اولاد کہتے ہوئے۔ آپ کو باپ کہتے ہوئے بھی مجھے اتنی شرم آتی ہے، اس نے انکل جہانگیر کی سرد لہجے میں جواب دیا تھا۔ جہانگیر، خدا کے لیے دوبارہ جھگڑا شروع مت کرنا، میرے ساتھ باہر چلو۔ نانو نے انکل جہانگیر کو کچھ کہنے سے پہلے ہی انہیں باہر کھینچا تھا۔ انکل کچھ کہنا چاہتے تھے، مگر نانو کسی نہ کسی طریقے سے کھینچتے ہوئے کمرے سے باہر لے گئی۔ عمر اپنی جگہ پر بے حس و حرکت کھڑا ہوا تھا، انہیں باہر جاتا دیکھ رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی اس کی نظریں علیزہ پر جم گئیں۔ تم بھی یہاں سے جاؤ، اس نے درشتی سے علیزہ کو کہا تھا۔ وہ اب ہاتھ کی پوچھ سے ناک صاف کر رہا تھا، اور شاید تب ہی اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ اس کی ناک سے خون بہہ رہا ہے۔ علیزہ نے پہلے کہنے کے باوجود بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ عمر نے ایک بار پھر سر اٹھا کر اسے دیکھا، اور اسے وہیں کھڑے دیکھ کر اس کے چہرے کی ناگواری بڑھ گئی۔ تمہیں کہا ہے نا، جاؤ یہاں سے، اس بار اس نے برائی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ پلیز، میں آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں، اس نے برائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ مگر مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی میں یہیں رہنا چاہتی ہوں۔ وہ اس وقت کسی بھی قیمت پر عمر کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ علیزہ، مجھے اس وقت یہ کمرہ خالی چاہیے، بالکل خالی۔ میں تمہاری موجودگی برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے یہاں سے چلی جاؤ، اس نے تیز اور تش لہجے میں کہا تھا، اور وہ بے اختیار رونے لگی۔ عمر اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ وہ اب اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن اس کی ناک سے ٹپکتے ہوئے
خون کے قطرے اب بھی اس کی قمیص پر گر رہے تھے۔ عمر دونوں ہاتھوں سے سر کو پکڑ کر بہت گہرا سانس لے رہا تھا۔ علیزے کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ چند لمحے پہلے اپنی آنسوؤں کو پونچھتے ہی وہ اسی طرح اس کمرے کی وسط میں کھڑی رہی۔ پھر خیال آنے پر وہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف گئی اور ٹشو نکال کر لائی۔ عمر کے بالکل بالمقابل گھٹنوں کے بل قالین پر بیٹھتے ہی اس نے ٹشو اس کی ناک پر بہتے ہوئے خون صاف کرنے کی کوشش کی۔ وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹا تھا۔ علیزے کو اس کے چہرے پر پہلے والی وحشت نظر آئی تھی۔ وہ اب تھکا ہوا تھا اور چند لمحے بعد وہ علیزے کو دیکھتا رہا۔ پھر اس نے اس کے ہاتھ سے پکڑے ہوئے ٹشو لے لیا اور خود اپنا چہرہ صاف کرنے لگا۔ علیزہ بھیگی پلکوں سے اس کو دیکھتی رہی۔ اس کی نظریں عمر کو ڈسٹرب کر رہی تھیں۔ میں آپ کے لیے کچھ لے کر آؤں؟ علیزے نے اچانک ہی اسے پوچھا تھا۔ وہ چہرہ صاف کر رہا تھا۔ تمہیں میری پرواہ ہے؟ اس نے عجیب سے لہجے میں علیزے سے پوچھا اور وہ ایسے کسی سوال کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ چند لمحے حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے رہنے کے بعد اس نے کہا، ہاں سب سے زیادہ۔ ٹھیک ہے پر تو میری بات مانو اور یہاں سے چلی جاؤ۔ علیزے کو اس کے مطالبے پر شک ہوا۔ اس وقت مجھے صرف تنہائی درکار ہے، اس نے ایک بار پھر کہا اور وہ چند لمحے کچھ بھی کہے بغیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ جب اس کے جواب کا منتظر تھا پھر اس نے کہا، اگر آپ وعدہ کریں کہ آپ نہیں کریں گے اور نہ ہی کچھ اپنے خلاف۔ کیا نہیں کروں گا میں؟ اس نے علیزے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، جو کچھ دیر پہلے آپ۔ علیزے نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ خاموشی کے عالم میں اسے دیکھتا رہا۔ آپ نہیں کریں گے نا؟ اس بار علیزے نے اس کا ہاتھ پکڑ کر یقین دہانی کروائی تھی۔ نہیں کروں گا، بہت دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے علیزے کی آنکھیں چرا لیں۔ اسے عمر کی آنکھوں میں نمی کی ہلکی سی چمک نظر آئی۔ اگلے لمحے وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے ہٹا کر اپنا چہرہ دوسری سائڈ پہ کر چکا تھا۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ اس کے قریب سے اٹھ گئی۔ عمر ایک بار پھر اپنا خون بند کرنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ بھاری قدموں سے چلتے ہوئے وہ باہر نکل آئی اور پھر چند لمحوں کے بعد اس نے دروازہ لاک ہونے کی آواز سنی اور وہ نہیں جانتی تھی کہ اب وہ اندر کیا کرے گا، کیا کرنے والا ہے، یا وہاں سے نہیں جانا چاہتی تھی۔ علیزے وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی رہی اور چند منٹ پہلے جو کچھ ہوا تھا اس کے لیے وہ قطعی غیر متوقع تھا، لیکن غیر متوقع ہونے سے زیادہ ناقابل یقین تھا۔ انکل جہانگیر اور عمر کے درمیان ہمیشہ ہی اختلافات رہے تھے اور ان سے کوئی بھی بے خبر نہیں تھا، لیکن یہ کسی کے لیے تشویش کا باعث بھی نہیں تھا کہ ایسے اختلافات صرف عمر جہانگیر کے درمیان ہی نہیں بلکہ پورے خاندان کے تمام لوگوں کے درمیان ہیں۔ معاذ حیدر انگریزوں کے زمانے میں انڈین سول سروس میں شامل تھا۔ اس زمانے میں انڈین سول سروس میں مسلمانوں کی تعداد بہت ہی کم تھی اور جو چوتھے سول سروسز رہنے کے لیے بڑی جافشانی سے کام کرتے تھے۔ اپنے انگریز افسروں کے سامنے برٹش گورنمنٹ سے اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے بعض اوقات انہیں آؤٹ آف دا وے جا کر کام کرنا پڑتا تھا، مگر ان کے ضمیر کے لیے یہ بات بہت کافی تھی کہ ان کے آفیسرز ان سے خوش ہیں۔ سول سروسز میں اس زمانے میں بھی اس ضرورت نہیں تھی۔ سول سروسز کا شوق تھا۔ ان کا خاندان مالی طور پر اتنا مستحکم تھا کہ نوکری کی ضرورت ہی نہیں تھی تو کسی کو پیش آتی نہیں تھی اور نہ ہی اسے پسند کیا جاتا تھا، مگر معاذ حیدر کے باپ نے اس ٹرینڈ کو توڑا تھا اور اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے بہانے باہر سول سروسز میں لے آئے۔ بنیادی طور پر وہ ایک جاگیردار خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا مزاج میں جاگیردارانہ والی بہت سی خوبیاں تھیں۔ تمام چیزوں کی کوشش کے باوجود ختم نہیں ہو سکتی تھیں۔ سول سروسز جوائن کرنے کے کچھ سالوں بعد ہندوستان تقسیم ہو گیا۔ معاذ حیدر مشرقی پنجاب سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان ہجرت کر لی۔ جتنا عرصہ وہ سول سروسز میں رہے انہوں نے بہت محنت سے کام کیا۔ جب انہوں نے ملازمت سے ریٹائرمنٹ لی تب تک ان کے چاروں بیٹوں کے تھوڑے تھوڑے حصے وقفہ سے سول سروسز میں منسلک ہو چکے تھے۔ ان سب کا بڑا بیٹا ایاز حیدر بیرون ملک لا کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اب وطن واپس آ کر فورن سروسز جوائن کر چکا تھا۔ دوسرے بیٹے سعید حیدر نے بھی بڑے بھائی کی پیروی کی تھی، قانون کی تعلیم حاصل کی، بعد میں سول سروسز جوائن کر لی، لیکن بڑے بھائی کی برعکس انہوں نے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ کا انتخاب کیا۔ عالمگیر اور جہانگیر نے بھی بڑے بھائیوں کی طرح بیرون ملک تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد فورن سروسز جوائن کر لی۔ سول سروسز میں اپنی ساری اولاد بھیجنے کے بعد معاذ حیدر واحد نہیں تھے، ان کے بھائیوں نے بھی اپنے قیام پاکستان کے بعد اپنی اولادوں کے لیے اسی شعبے کا انتخاب کیا تھا اور اس وقت ان کا تقریباً سارا خاندان ہی سول سروسز کے مختلف شعبوں سے منسلک تھا۔ معاذ حیدر نے ملازمت صاحب ہاتھوں سے چھوڑ دی تھی
چھوٹی موٹی چیزوں کو اگر ایک طرف رکھ دیا جائے تو انہیں اپنی ملازمت کے دوران کسی اسکینڈل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ نہ ہی انہوں نے کوئی ایسا کام کیا جس سے انہیں شرمندگی ہو یا ان کا ضمیر خود کو مجرم تصور کرے۔ ورثے میں باپ سے لمبی چوڑی جاگیر ملی تھی اور انہوں نے اسے روپے سے اولاد کو بیرون ملک میں تعلیم بھی دلوا دی، لیکن بیرون ملک تعلیم کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے اپنے بیٹوں کی مکمل برین واشنگ کر دی تھی۔ وہ چاروں زندگی کو ایک نئی نظر سے دیکھنے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ ان کے باپ اپنی سروسز میں صرف اپنی ریپوٹیشن کمائی ہے اور یہ کمائی ان کی محنت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ان چاروں نے سول سروسز جوائن کرتے ہی اپنے ذہن میں کچھ اور مقاصد رکھے تھے اور پھر انہوں نے ہمیشہ اسی مقصد کے مطابق کام کیا۔ چاروں نے اپنی سروسز کے دوران ہر طرح کی کرپشن کی، مگر اس کے باوجود وہ فیملی کی بیک گراؤنڈ اور تعلقات کی وجہ سے ایسے اہم عہدوں تک پہنچ گئے جس کی مثال صرف ایک پاکستان میں ہی ملتی ہے۔ معاذ حیدر نے غلطی یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے کبھی اپنی اولاد کے ذہنوں کو پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ انہوں نے خود کو ضرورت سے زیادہ لبرل سمجھ لیا۔ ان کی مصروفیات ہمیشہ ان کے بچوں کے ساتھ رابطوں میں آڑے آئیں، مگر انہوں نے اس کی خاص پرواہ نہیں کی۔ ان کا خیال تھا کہ بچوں کی آئیڈیل تربیت کر دیتی ہے۔ انہوں نے انہیں دنیا کی ہر نعمت دی، ہر چیز دی، اس لیے وہ ہر لحاظ سے ایک مثالی باپ تھے۔ بعد میں بھی بیٹوں کی کسی چیز سے منع کرنے کی بجائے انہوں نے ان کو ہر چیز کی ان کی ضرورت کے مطابق ان کو دی، لیکن ہر کام کی اجازت دے دی تھی۔ جب ان کے بیٹوں کی کرپشن کا ذکر ہونے لگا تب بھی انہوں نے انہیں روکنے کی بجائے ان کے بچانے کے لیے تعلقات استعمال کرنا شروع کر دیے۔ ان کا خیال تھا کہ ان کے بیٹے کچھ بھی کر رہے ہیں لیکن وہ بیوروکریسی میں تو ہیں، ان چیزوں کے بغیر تو ان کے بیٹوں کا کریئر کوئی بھی نہیں۔ کبھی اگر انہیں پچھتاوا ہوتا تو وہ خود کو کوس دیتے اور خود کو ہی دلیلوں سے سمجھا لیتے۔ ان کے 4 بیٹے 2 بیٹیاں تھیں۔ بیٹوں کو انہوں نے اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی، لیکن بیٹیوں کو پڑھانے کے بعد انہوں نے کم عمری میں ہی ان کی شادیاں کر دیں۔ ان کے بیٹے اور بیٹیاں مالی لحاظ سے جتنے آسودہ تھے، نجی زندگی میں اتنے ہی مسائل زیادہ تھے۔ ان کے سب سے بڑے بیٹے ایاز نے بیرون ملک میں تعلیم کے دوران ہی ان کی مرضی کے خلاف اپنی مرضی سے ایک یونانی لڑکی کے ساتھ شادی کر لی۔ 1-1.5 سال کے بعد یہ شادی کسی نہ کسی طرح سے چلتی رہی، پھر دونوں میں طلاق ہو گئی۔ پاکستان آنے کے بعد انہوں نے سول سروسز جوائن کرنے کے بعد ماں باپ کی مرضی سے دوسری شادی کر لی۔ یہ شادی کچھ عرصہ اچھی طرح سے چلتی رہی۔ ان کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہوئی اور پھر کچھ عرصے کے بعد انہوں نے چھپ کر ایک اور شادی کر لی۔ اس بار ان کی بیوی ایک ایرانی عورت تھی۔ اس شادی کا علم ہونے پر خاندان میں بہت ہنگامہ ہوا کیونکہ ان کی دوسری بیوی کا تعلق معاذ حیدر کے اپنے ہی خاندان سے تھا۔ خاندان کے بہت زیادہ دباؤ پر انہوں نے اسے طلاق دے دی اور اس کے بعد انہوں نے کوئی اور شادی کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، بلکہ کسی نہ کسی طرح اپنی دوسری شادی کو ہی نبھانے کے لیے کوشش کرتے رہے۔ ان کے تینوں بیٹے بھی اب سول سروسز میں آ چکے تھے۔ دوسرے بیٹے سعد نے بھائی کے نقش قدم پر چلنے کی بجائے ماں باپ کی مرضی کے مطابق خاندان میں ہی شادی کر لی۔ 8 سال تک یہ شادی چلی، پھر دونوں کے درمیان اختلافات ہونے لگے اور سعد حیدر نے دوبارہ ماں باپ کے اصرار کے باوجود بھی دوسری شادی نہیں کی۔ ان کے 2 بیٹے ہیں اور ان دونوں بیٹے اپنی ماں کے پاس ہیں۔ تیسرے بیٹے عالمگیر نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی اور ان کی شادی کے تمام تر اختلافات کے باوجود بھی تک قائم نہیں تھی۔ ان کی 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ چوتھے بیٹے جہانگیر نے پہلی شادی اپنی پسند سے کی تھی۔ 11 سال شادی قائم رہی اور پھر دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی۔ جہانگیر نے اپنی بیوی کے اصرار کے باوجود بھی عمر کو اپنی بیوی کے حوالے نہیں کیا بلکہ اپنے پاس ہی رکھا تھا۔ طلاق کے 2 ہی ماہ کے اندر انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ اس بیوی سے ان کی 2 بیٹیاں ہیں۔ کراچی کے ایک ماڈل سے کچھ عرصہ پہلے ہی انہوں نے تیسری شادی کر لی تھی۔ ان کی بڑی بیٹی حسینہ اپنے باقی بہن بھائیوں کے مقابلے میں قدرے پرسکون زندگی گزار رہی تھی اور ان کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، جبکہ اس سے چھوٹی بیٹی سمینہ کو شادی کے کچھ عرصے کے بعد ہی طلاق ہو گئی تھی۔ علیزے کو ان کی ماں نے اپنی تحویل میں لے لیا تھا، مگر دوبارہ شادی کرنے کے بعد اسے اپنے ماں باپ کے پاس ہی چھوڑ گئی تھی۔ معاذ حیدر اور ان کی بیوی اپنے بچوں کی نجی زندگی کو خاص طور پر ناکام ہوتے دیکھا تھا اور انہیں ہمیشہ یہ حیرت ہوتی تھی کہ ان کی تربیت میں ایسی کون سی کمی رہ گئی جس سے ان کی اولاد کی زندگیاں اس طرح تباہ ہوئیں اور جو قائم ہیں وہ اتنے مسائل کے ساتھ دوچار ہیں۔ عمر جہانگیر اور ان کے باپ کی طرح معاذ حیدر کے سارے بیٹے اپنی اولادوں کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھ پائے۔ یہی وجہ تھی کہ علیزہ
وقتاً فوقتاً عمر اور جہانگیر انکل کے درمیان ہونے والے جھگڑوں کے ساتھ اپنے دوسرے انکلز اور ان کی اولادوں کے درمیان ہونے والے جھگڑوں سے بھی آگاہ ہوتی تھی، مگر اس نے کبھی کسی جھگڑے کو اتنا شدید سے ہوتے نہیں دیکھا۔ اور پھر عمر، کیا عمر یہ سب کر سکتا ہے؟ اسے کمرے سے باہر آ کر بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ عمر نے خودکشی کی کوشش کی تھی۔ کیا اتنی معمولی سی بات پر عمر خودکشی کر سکتا ہے؟ اور انکل جہانگیر کہہ رہے تھے کہ اس نے پہلے بھی 2 بار ایسے کیا۔ علیزے نے کچھ بے چینی سے کمرے کے دروازے کو دیکھا تھا۔ عمر ایسا نہیں تھا، عمر کبھی بھی ایسا نہیں تھا۔ پھر اب اسے کیا ہو گیا؟ اس نے دروازے اور فرش کے درمیان والی دیوار سے کمرے کی روشنی کو دیکھتے ہوئے سوچا تھا، یہ 4 سال پہلے والا عمر نہیں ہے یہ تو۔ وہ آگے کچھ سوچ ہی نہیں پائی تھی۔ نانو کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہاں سے بلند آواز میں انکل جہانگیر کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں کوئی انوکھا کام تو نہیں کرنا چاہتا، میرے خاندان میں وہ پہلا تو نہیں ہے جس کے لیے ایسا سوچا جا رہا ہے۔ کیا ایاز نے اپنے بیٹے کی شادی خود کو بچانے کے لیے نہیں کی تھی؟ اور اس کے بیٹے نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ آپ بتائیں، کیا وہ خوش نہیں ہے؟ اس کی بیوی اسے کہاں کہاں سے لے کے گئی ہے اور اس وقت وہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں بیٹھا ہوا ہے، عیش کر رہا ہے۔ کیا سعد اور عالمگیر نے اپنے بیٹوں کی شادیاں اپنی مرضی سے نہیں کی؟ کیا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ کیا اگر میں بھی ایسا کرنا چاہتا ہوں تو کیا میں غلط ہوں؟ خالی کھلی افسری حاصل کرنے کے لیے ہی میں نے یہ کچھ کیا۔ جب تک اوپر ہاتھ پکڑ کر کھینچنے والا نہ ہو تب تک آپ نہیں کر سکتے، آپ یہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس کا کیا خیال ہے کہ اسے ابھی تک جو کچھ ملتا رہا ہے وہ اس کی اپنی قابلیت کی بنیاد پر ملتا رہا ہے؟ میں اگر اس کے پیچھے نہ ہوتا تو اسے پتہ ہی نہ چلتا کہ کتنے پانی میں ہے وہ۔ انکل جہانگیر کی آواز سے ان کے غصے کا بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی باتیں سننے لگی تھی۔ مگر جہانگیر، اگر وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تو اسے مجبور مت کرو، میں بہت ڈر گئی ہوں۔ اگر اسی طرح چلتا رہا تو وہ کچھ کر بیٹھے گا۔ نانو نے اپنا خوف ظاہر کیا تھا، مگر انکل جہانگیر نے ان کی بات کاٹ دی۔ تو کیا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں اسے بلیک میلنگ کے سامنے جھک جاؤں گا؟ نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ جہانگیر، وہ تمہارا اکلوتا بیٹا ہے اور تم… انکل جہانگیر نے ایک بار پھر نانو کی بات کاٹی تھی۔ اگر اکلوتا بیٹا ہے میرے کام کا نہیں تو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے اکلوتے بیٹے کا کیا کرنا؟ میری طرف سے وہ بھاڑ میں جائے۔ جہانگیر، ایسے مت کہو۔ کیوں نہ کہوں؟ میں نے تو اسے دنیا کی ہر لگیری دے رکھی ہے، اور آج سے نہیں، بچپن سے۔ اور یہ میری ایک بھی بات نہیں ماننے کو تیار۔ وہاں شادی نہیں کرنا چاہتا تو پھر کہاں کرنا چاہتا ہے؟ وہ لڑکی اچھے کردار کی نہیں ہے تو پھر میں نے اسے ایک اور لڑکی دکھا دیتا ہوں، یہ وہاں شادی کر لے۔ مگر نہیں، یہ وہاں بھی شادی نہیں کرے گا، یہ ایسی کسی جگہ بھی شادی نہیں کرے گا جہاں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اسے لگتا ہے کہ باپ اس کا سودا کر رہا ہے، اس لیے یہ باپ کو کوئی فائدہ نہیں دینا چاہتا۔ ہاں، باپ اس کا ملازم ہے نا، جو اسے زندگی کے ہر فائدے دے اور یہ بس فائدے لیتا رہے۔ جہانگیر، تم اس معاملے میں ضد نہ کرو۔ جوان اولاد سے ضد کرنا اچھا نہیں ہوتا، اور پھر جوان بیٹے سے۔ تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ وہ تمہاری بات نہیں مانتا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اسی طرح اس کے پیچھے مت پڑو۔ آج اس نے جو کچھ کرنے کی کوشش کی ہے اس نے مجھے ہلا دیا ہے۔ آپ خوفزدہ مت ہوں، یہ پہلے بھی ایسے ڈرامے کر چکا ہے، یہ دوبارہ تھا۔ انکل جہانگیر اب بھی تلخ تھے۔ اگر وہ پہلے بھی دوبارہ یہ کر چکا ہے تو تمہیں زیادہ فکر مند ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعی اس حد تک خود کو پہنچا سکتا ہے۔ اس آخری قدم کو اٹھانے سے پہلے گریز کرو۔ نانو نے انکل جہانگیر کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھے۔ آپ اسے مجھ سے بہتر نہیں سمجھتی، میں جانتا ہوں مجھے اسے کس طرح ہینڈل کرنا ہے، اور میں کر لوں گا۔ آپ اس معاملے میں سائڈ پہ ہو جائیں۔ میں اس کی سائڈ نہیں لے رہی، میں صرف تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ تم کسی 17 سال لڑکے کو ہینڈل نہیں کر سکے، 30 سالہ مرد کو کیسے سامنا کرو گے؟ اسے بچہ سمجھنے کی ہرگز کوشش مت کرو۔ اس پر ٹھونسنے کی کوشش مت کرو۔ اس پر کسی بھی چیز کو ٹھونسنے کی کوشش نہ کروں اور اپنا کریئر تباہ کر لوں۔ اگر وہ نہ ہوتا تو پھر بھی تم کیا کرتے؟ پھر بھی تو کسی نہ کسی طریقے سے خود کو مصیبت سے نکالتے ہی نا، اور پھر اب بھی نکال لو۔ تب کی بات کچھ اور تھی، مگر اب میں یہ سوچ کر نہیں چل رہا کہ وہ نہیں ہے۔ اب اگر وہ ہے تو پھر وہ میرے کام آئے گا، ورنہ میں اس کو اپنے پاس نہیں رکھوں گا۔ جہانگیر، تم اتنی ضد کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں یاد نہیں ہے تمہارے باپ نے کبھی تم چاروں کے ساتھ اس طرح کی ضد نہیں کی تھی؟ تم لوگوں نے جو چاہا اس نے کرنے دیا، انہوں نے تمہیں کرنے دیا، مگر انہوں نے نہیں کہا، روکا نہیں، چاہے وہ اپنی مرضی سے شادی ہو یا طلاق ہو، جیسا احمقانہ فیصلہ ہو۔ مجھے ڈیڈی کی مثال مت دیں، تب حالات کچھ اور تھے، لیکن اب صورتحال کچھ اور ہے۔ انکل جہانگیر نے تیزی سے کہا تھا۔
اس لیے صورتحال اور ہے کیونکہ تم اب کسی اور کے باپ ہو، بیٹے نہیں۔ اب تمہاری ڈیمانڈز بھی بدل گئی ہیں۔ چلیں آپ ایسا ہی سمجھ لیں، ڈیڈی اس طرح کے تھے اور میں اس طرح کا نہیں ہوں۔ جہانگیر ابھی بھی چھوڑ دو اسے۔ تم اس کے پیچھے کس حد تک بھاگ سکتے ہو؟ اسے مجبور کرو گے تو وہ یہاں سے چلا جائے گا، پھر کیا کرو گے؟ کہاں سے کہاں تک پہنچو گے اس کے پیچھے؟ آپ اسے سمجھانے کی بجائے مجھے سمجھا رہی ہیں۔ میں اسے بھی سمجھاؤں گی مگر تم خود کو تھوڑا ٹھنڈا کر لو۔ میں تمہاری طرح اس کے پیچھے پنجے جھاڑ کر نہیں پڑ سکتی۔ ابھی اسے کچھ مت سمجھاؤ، کچھ مت کہو۔ ابھی اسے اس کی مرضی کے مطابق جو کہتا ہے کرنے دو۔ کچھ عرصہ گزر جانے دو، پھر اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر میں اسے بات کروں گی۔ نانو انکل جہانگیر کو سمجھا رہی تھی مگر وہ کچھ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے تھے۔ علیزہ نے ایک بار پھر دروازے کو دیکھا۔ کمرے میں بالکل خاموشی تھی۔ پتہ نہیں وہ اندر کیا کر رہا ہے۔ پھر اسے پتہ نہیں کیا خیال آیا ہوگا اور وہ لان میں چلی گئی۔ عمر کے کمرے کی کھڑکیاں باہر لان میں کھلتی تھیں۔ اس کا خیال تھا کہ وہ کھڑکیوں سے اندر دیکھ سکے گی، لیکن اسے مایوسی ہوئی تھی۔ کھڑکیاں بند تھیں اور اس کے آگے پردے کیے ہوئے تھے۔ وہ کسی بھی طرح اندر نہیں دیکھ سکی۔ کچھ دیر وہ بنا کسی آہٹ سے کھڑکیوں کے سامنے کھڑی رہی اور پھر ایک بار پھر اندر واپس آ گئی۔ نانو اور انکل جہانگیر کی بحث اب بھی جاری تھی۔ وہ عمر کے کمرے کی طرف جانے کی بجائے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ کپڑے بدل کر وہ بستر پر لیٹنے کے باوجود اس کی آنکھوں کی نیند کے کوئی آثار نہیں تھے۔ وہ عمر کے وعدہ کے باوجود اس کے بارے میں پریشان تھی اور اسے حیرانی تھی کہ انکل جہانگیر عمر کے بارے میں فکر مند کیوں نہیں ہیں۔ انہیں اس کی زندگی کی کوئی پرواہ کیوں نہیں ہے؟ کچھ بے چین ہو کر وہ ایک بار پھر اٹھ کھڑی ہوئی اور کمرے کے چکر لگانے لگی، پھر تھک کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ سونے سے پہلے ایک خیال آنے پر وہ دوبارہ اپنے کمرے سے نکل کر عمر کے کمرے کی طرف گئی تھی۔ نانو کے کمرے کا دروازہ اب بھی بند تھا۔ وہاں اب خاموشی تھی۔ عمر کے کمرے کی لائٹ بھی ابھی تک آن تھی، لیکن کمرے میں کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ عمر کبھی بھی لائٹ آن کر کے نہیں سوتا، یہ بات وہ اچھی طرح سے جانتی تھی، اور اگر اس وقت سو رہا ہے تو پھر کیا کر رہا ہے؟ اس نے بے قراری سے سوچا۔ کچھ دیر کمرے کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد وہ واپس کمرے میں آ گئی۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد وہ کچھ دیر تک عمر کے بارے میں سوچتی رہی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تو گھڑی 9:30 بجا رہی تھی۔ آنکھیں کھولتے ہی جو پہلا خیال اس کے ذہن میں آیا وہ عمر کا تھا۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ گھر میں بالکل ہی خاموشی تھی۔ عمر کے کمرے کے دروازہ اب بھی بند تھا۔ وہ دروازے پر دستک دینا چاہ رہی تھی لیکن پھر بھی کچھ سوچ رہی تھی۔ نانو کو ڈھونڈتے ہوئے وہ کچن میں آئی۔ اس نے نانو قدرے پریشان لگ رہی تھی۔ کچن میں اس کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ اسے دیکھتے ہی انہوں نے کہا، میں تمہیں جگانے ہی والی تھی، اچھا ہوا تم خود اٹھ گئی۔ آج یونیورسٹی جانے کا ارادہ نہیں؟ نہیں نانو، میں آج یونیورسٹی نہیں جاؤں گی۔ اس نے ڈائننگ ٹیبل پر کرسی کھینچتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ بس میرا دل نہیں چاہ رہا۔ نانو، اوون میں کوئی چیز رکھی ہے کیا؟ پھر ناشتہ کر لوں گی۔ نہیں، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ اس نے انکار کر دیا۔ نانو، انکل جہانگیر کہاں ہیں؟ اچانک اس نے پوچھا۔ وہ صبح چلا گیا۔ علیزہ کو اچانک بے حد اطمینان کا احساس ہوا تھا۔ عمر نے دوبارہ ان کی کوئی بات نہیں ہوئی؟ نہیں، عمر سویا ہوا تھا، میں نے اسے نہیں جگایا، نانو نے کام کرتے ہوئے کہا تھا۔ اب جگا دوں؟ علیزہ نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ نہیں، ابھی اسے سونے دو، نانو نے اس سے کہا تھا۔ کچن میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ نانو، عمر نے یہ سب کیوں کیا؟ اس نے کچھ دیر بعد پوچھا تھا۔ نانو چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتی رہیں۔ پتہ نہیں، انہوں نے مایوسی سے سر ہلایا۔ نانو، وہ بالکل بدل گیا ہے۔ ہاں، ایسا تو نہیں تھا، مگر کیوں نانو؟ عمر تو وہ تو مجھے یقین نہیں آتا۔ نانو، عمر ایسا کیوں ہو گیا ہے؟ ابھی کل ہی تو وہ بالکل ٹھیک تھا، ایک دن میں ہی وہ ایسا ہو گیا۔ میرے پاس تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں ہے علیزہ، نانو نے بے بسی سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تھا۔ جہانگیر انکل اسے کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ اس کی مرضی کے خلاف اس کا کام کیوں کرواتے ہیں؟ وہ بھی مجبور ہے، انہوں نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ نہیں نانو، وہ مجبور نہیں، خود غرض ہیں۔ نانو نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی اور پھر اٹھ کر واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ وہ ایک بار پھر پریشان ہو کر اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ عمر کا دروازہ اب بھی بند تھا۔ اس نے بنا سوچے سمجھے عمر کے دروازے پر دستک دی تھی۔ اندر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ علیزہ نے ایک بار پھر دستک دی۔ اس بار دستک کی آواز زوردار تھی مگر اندر خاموشی نہیں ٹوٹی۔ اس نے یک کے بعد دیگرے کئی بار دروازہ بجایا مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ علیزہ خوفزدہ ہو گئی۔ عمر دروازہ کیوں نہیں کھول رہے؟ وہ اتنی گہری نیند تو نہیں سوتے؟ اس نے دم سادے سوچا۔ بجلی کے ایک جھماکے سے اسے یاد آیا کہ کمرے کی ایک اور چابی نانو کے دراز میں رکھی ہے۔ وہ اس چابی کو لا کر دروازہ کھول سکتی تھی۔ تقریباً بھاگتے ہوئے وہ نانو کے کمرے میں آئی۔ اس نے ان کے دروازے کی چابیوں کو گچھا نکالا اور تیز رفتاری سے عمر کے کمرے کی طرف گئی تھی۔ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے دروازے کی چابی گھمائی۔
दरवाजे का लॉक खुल गया। उसने नाव घुमाते हुए आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा खोला था। कमरे में लाइट अभी भी चल रही थी। दरवाज़ा खोलते ही आवाज़ ने भी उमर को मुतवज्जा नहीं किया था। उमर ने दरवाज़ा खोलते ही अपना कदम अंदर बढ़ाया और फिर जैसे ही शॉक लगा था। उमर बेड पर कंबल लपेटे औंधे मुंह सोया हुआ था। उसका सर तकिए पर था और दाएं हाथ की कोहनी तकिए के नीचे थी। इसकी वजह से तकिया दाहिनी तरफ से कुछ उठ गया था। उसे उठे हुए हिस्से उसके चेहरे को मुकम्मल तौर पर कर्व किया हुआ था। उसने हैरान कुन बात थी कि उमर लाइट्स जलती छोड़कर सोया है, मगर इस वजह से जिस चीज़ ने उसे शॉक किया था वो बेड के कुछ फासले पर तपाई पर मौजूद 2-3 बोतलें थीं और एक गिलास था, और वो बोतलें उसके लिए नई नहीं थीं। वो वजह वैसी ही बोतलें थीं बाज़ार से ख़रीद कर उन्हें बेले लगाने के लिए इस्तेमाल करती थी, मगर वो बोतलें हमेशा खाली होती थीं। आज पहली बार उन बोतलों में असली मसरफ़ थी, वो भी उमर के कमरे में। वो कुछ देर तक साकित खड़ी उन बोतलों को देखती रही, फिर धीमे कदमों से तपाई की तरफ आई। तपाई के करीब पहुंचकर उसने झुककर उन बोतलों को देखा। एक बोतल खाली थी, जबकि दूसरी बोतल आधी खाली थी। उमर के बेड साइड टेबल पर पड़ी हुई ट्रे सिगरेट के जले हुए टुकड़ों के साथ भरी पड़ी थी। वो अब जान चुकी थी कि रात को कमरा लॉक करने के बाद उसने क्या किया होगा। शायद नशे की हालत में वो लाइट बंद करना ही भूल गया। अलीज़ा अभी भी कुछ बेयकीनी से इन चीज़ों को बेड पर पड़ी देख रही थी और उमर को देखती। उमर तो ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल नहीं करता था, फिर अब क्यों? उसने मायूसी के साथ सोचा। चंद लम्हे वहीं खड़ी वो बेमकसद उमर को देखती रही। फिर कुछ मायूसी से इस तरह धीमे कदमों के कमरे से बाहर निकल आई। नानो के कमरे में चाबी रखने के बाद वो एक बार फिर लाउंज में चली गई थी। लाउंज के सोफे पर बैठकर वो एक बार फिर रात के वाक़यात के बारे में सोचने लगी। क्या उमर उठ गया? वो अचानक नानो की आवाज़ पर चौंकी थी। वो पता नहीं किस वक्त किचन से बाहर निकलकर लाउंज में आ चुकी थी। अलीज़ा ने उन्हीं की तरफ देखा। नफ़ी में सर हिलाया। नानो कुछ फ़िक्रमंद खड़ी थी। अभी तक नहीं जागा वो? तुमने जगाने की कोशिश की? उन्होंने अलीज़ा को पूछा। नहीं। उसने एक बार फिर नफ़ी में सर हिलाया। क्यों नहीं जगाया? तुम्हें जगाने की कोशिश करनी चाहिए थी, वो कुछ खफा होकर बोली थी। आपने कहा था ना उसे सोने दो। उसने उन्हें याद दिलाया। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी है। मुझे खुद ही जाकर जगाना पड़ेगा, नानो ने बड़बड़ाते हुए कहा था। अलीज़ा खामोशी से उनको लाउंज में से जाता देख रही थी। नानो की वापसी बहुत जल्दी नहीं थी। वो तकरीबन 10 मिनट तक वापस आई थी। आपने उसे उठा दिया? अलीज़ा ने उनके चेहरे पर मौजूद इत्मीनान देखा। हाँ, बहुत देर दरवाज़ा बजाने पर, लेकिन वो उठ गया है। कह रहा है अभी आता हूँ, उन्होंने एक बार फिर किचन में जाते हुए कहा था। अलीज़ा ने अंदाज़ा लगाने की कोशिश की कि क्या नानो उमर के कमरे के अंदर गई थी, या फिर उमर ने दरवाज़ा खोले बगैर ही उन्हें जवाब दे दिया। नानो, आप उमर के कमरे में गई थी? अलीज़ा ने वहीं बैठे बैठे बुलंद आवाज़ में पूछा। नहीं, अंदर नहीं गई। क्यों पूछ रही हो? नानो ने कुछ किचन से बाहर आए बगैर ही जवाब दिया। बस ऐसे ही, उसने एक बार फिर बुलंद आवाज़ में कहा। उसका मतलब ये कि नानो ने वो बोतलें नहीं देखी। ये अच्छा ही हुआ कि उन्होंने नहीं देखी, वरना उन्हें तकलीफ़ पहुँचती। उन्होंने तो कभी ये नहीं सोचा होगा कि उमर ड्रिंक करेगा, और फिर यूं उनके घर में, पर उनके सामने। अलीज़ा ने कुछ मुतमईन होकर सोचा था। उमर ने भी इसीलिए दरवाज़ा नहीं खोला, बगैर नानो को जवाब दिया, ताकि वो उसकी बोतलें न देख ले। मगर आखिर उमर ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? वो तो ऐसा नहीं था। वो तो कभी भी ऐसा नहीं था। उसका जहन अब बहुत बार उलझ चुका था। उसे कहीं बहुत दूर से शोर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। लाशऊर में उठने वाला शोर आहिस्ता आहिस्ता जैसे बुलंद होता जा रहा है, यूं जैसे दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है। शाऊर ने आहिस्ता आहिस्ता उसके शोर को पहचान लिया था। उमर ने औंधे पड़े हुए आंखें खोलनी शुरू की थीं। चंद लम्हे तो वो अपनी आंखें खोलने में बिल्कुल ही नाकाम रहा, मगर फिर बहुत जद्दोजहद के बाद उसने आंखें खोल लीं। कमरे में रोशनी थी। कुछ देर तक वो अपने इर्द गिर्द माहौल को पहचानने की कोशिश करता रहा, और फिर उसका ध्यान दरवाजे पर होने वाली दस्तकों पर पड़ा था। कोई बड़ी मुस्तकिल मजाजी से दरवाज़ा बजा रहा था, और साथ ही उसका नाम भी पुकार रहा था। उमर का सर चकरा रहा था। वो लेटे लेटे ही करवट लेकर सीधा हुआ और आवाज़ को पहचानने की कोशिश करने लगा। आवाज़ को शिनाख्त करने में उसे कुछ वक्त लगा, मगर वो आवाज़ को पहचान चुका था। वो आवाज़ नानो की थी और बार बार उसे पुकार रही थी। ग्रैनी, मैं जाग रहा हूँ, अभी बाहर आ जाऊँगा, उसने बेइख्तियार बुलंद आवाज़ में कहा। उसकी आवाज़ का जवाब सुन लिया। इस वक्त उसके दरवाजे पर होने वाली दस्तक उसके अज़ाब को झंझोड़ दिया था। उसे रोक देना चाहता था। दस्तक यकदम रुक गई। ठीक है उमर, जल्दी आओ बाहर, बहुत देर हो गई है, मैं खाना लगा रही हूँ, उसने कनहरी को कहते हुए सुना था।
وہ کچھ کہے بغیر ہی چپ چاپ بستر میں پڑا رہا۔ انگلیوں کے پوروں سے اس نے اپنی کنپٹیوں کو دباتے ہوئے کوشش کی، مگر وہ سر میں ہونے والی اس تکلیف کو نجات نہیں حاصل کر پایا۔ اس کے لیے یہ ساری کیفیات نہیں تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا شکار ہو چکا ہے اور ہینگ اوور زبردست قسم کا ہے۔ کچھ دیر وہ اسی طرح لیٹا اپنے اعصاب کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتا رہا اور پھر جدوجہد کرنے کے بعد بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس نے سر کو 2-3 بار جھٹک کر پورے کمرے میں لگے ہوئے وال کلاک پر نظر دوڑانے کی کوشش کی، مگر وہ وقت دیکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اور یہاں پر ہماری قصے کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔